تو آئیں دوستو آگے ہم سٹارٹ کرتے ہیں کہ ٹیکسٹ ٹول پر ہم کس طرح سے کام کر سکتے ہیں. تو ٹیکسٹ ٹول پہ ہم مزید ایک ٹول ہمارا رہ گیا تھا، اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے ہم اس پہ کام کرتے ہیں. تو آئیے ہم اس کو دیکھتے ہیں. یہاں پہ میرے پاس میں ایک لفظ لکھتا ہوں. یہاں پہ فرض کریں میرے پاس یہ ایک لفظ ہے، یا اس کا فونٹ میں کوئی چینج کر دیتا ہوں. یہاں پہ یہ دیکھیں میرے پاس میں نے ایک لفظ لکھا ہے، اور لفظ لکھنے کے بعد میں اس کو دیکھتا ہوں کہ یہ میرا ٹول جو ہے وہ کس طرح سے کام کرتا ہے. تو یہاں پہ میں اس لفظ کے اوپر آ کے کلک کرتا ہوں. تو یہاں پہ یہ دیکھیں میرے پاس ایک باؤنڈری لگ چکی ہے اس کو. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ میرے پاس کچھ یہ ایک نشان بھی دے رہا ہے، کچھ سرکل دے رہا ہے. چھوٹے سے سرکل کو میں کیا کر سکتا ہوں، میں اس کو دیکھتا ہوں. یہاں پہ اس کے اوپر میں نے کلک کیا، اور یہاں پہ میں نے اس کو تھوڑا سا روٹیٹ کرنے کے بعد یہاں پہ میں اس کو پکڑتا ہوں، اور اس کو میں تھوڑا سا اوپر کر کے قریب بھی کر دیتا ہوں. یہاں پہ اس کو میں تھوڑا سا یہ دیکھیں چھوٹا بھی کر سکتا ہوں. اس کو میں یہاں سے پکڑ کے اوپر بھی کر سکتا ہوں. مطلب کہ جہاں پہ میں اس کو چاہوں میں اس کو کر سکتا ہوں. ٹھیک ہے، تو اس طرح سے یہ ٹول ہمیں مدد دیتا ہے کہ کسی بھی لفظ کو آپ نے اوپر کرنا ہے یا آگے پیچھے کرنا ہے، جس طرح بھی آپ نے کرنا ہے، تو اس طرح سے ہم اس کی سیٹنگز جو ہے وہ کر سکتے ہیں. تو اس طرح سے آپ اس کی کوئی بھی سیٹنگز جو ہے وہ کر سکتے ہیں، ایسا ایشو نہیں ہے. تو یہاں پہ اس کو میں نے سیدھا کرنا ہے، دوسری طرف کرنا ہے، کو کرنا ہے، پکڑ کے نیچے کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو جہاں پہ بھی میں اس کو چاہوں اسی طرح اس لفظ کو اگر میں نے پکڑ کے اوپر کرنا ہے، نیچے لے کے آنا ہے. ٹھیک ہے، اس کو تھوڑا روٹیٹ کرنا ہے، اس کو تھوڑا سا چھوٹا کرنا ہے. ٹھیک ہے، تھوڑا سا اوپر لے کے آنا ہے. جس طرح آپ چاہیں آپ اس کی سیٹنگ کر سکتے ہیں. آپ کے پاس فری ہینڈ ہے، کسی بھی لفظ کو کوئی آپ نے اسٹائل تھوڑا سا مارنا ہے، یا کوئی لوگو تیار کر رہے ہیں، اس میں کوئی لفظ کو آپ نے آگے پیچھے کرنا ہے، تو اس طرح یہ ہمیں ایک آپشن دے رہا ہے کہ آپ ٹیکسٹ کے اندر اس کو ذرا چینج کر سکتے ہیں. تو اس طرح سے آپ اس کو چینج کر سکتے ہیں. اچھا، ایک اور بڑی اہم چیز جو ہے وہ رہ جانی تھی، مطلب کہ وہ رہ نہ جائے، میں آپ کو اس کے بارے میں بھی ذرا تھوڑی سی ڈیٹیل دے دوں آپ کو، کہ یہاں پہ میرے پاس ایک کریٹ آؤٹ لائن آ رہا ہے. جب میں ٹیکسٹ لکھتا ہوں تو یہ کریٹ آؤٹ لائن چیز کیا ہے؟ کہ یہاں پہ میں اس کو دیکھیے میرے پاس سلیکشن بھی آ چکی ہے. اس کی جگہ پہ میں کچھ اور اس کے آگے کچھ اور لکھنا چاہتا ہوں. 1. ٹھیک ہے، یہ دیکھیں اسی فونٹ میں اسی سائز میں اس کے ساتھ ہی بالکل ویسے ہی لکھا گیا. ٹھیک ہے، تو یہ کیسے پوسیبل ہے؟ تو یہ کس طرح سے پوسیبل ہے میں یہ بتا دوں کہ جب ہم اس کو کریٹ آؤٹ لائن کرتے ہیں تو یہ دیکھیں میرے پاس ایریا جو ہے وہ زیادہ ہے. جب میں اس کو کریٹ آؤٹ لائن کرتا ہوں تو یہ دیکھیں میرے پاس ایریا کم ہو گیا ہے. ٹھیک ہے، اب میں یہاں پہ آ کے اس کو ایڈٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، نہیں ہو رہا. کیوں نہیں ہو رہا؟ کیونکہ میں نے اس کو کریٹ آؤٹ لائن کر دیا. ٹھیک ہے، کریٹ آؤٹ لائن کرنے کے بعد جب ہم کسی بھی چیز کو کریٹ آؤٹ لائن کر لیتے ہیں تو اس کے بعد ہم اس میں ایڈٹ نہیں کر سکتے. جو مرضی کر لیں، اب اس کو ایڈٹ نہیں کر سکتے، وہ ایڈٹ فارم میں آ چکی ہے. اس کو ہم علیحدہ ہی توڑ کے علیحدہ کر سکتے ہیں، ان گروپ کر سکتے ہیں. ان گروپ کرنے کے بعد ہم اس کو علیحدہ کر سکتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ مطلب کہ اس کے ساتھ اگر میں چاہوں کہ اسی فونٹ میں اسی لفظ کے ساتھ آگے لکھا جائے، ایسا پوسیبل نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو ہم دوبارہ سے یہاں پہ لکھیں گے، دوبارہ سے ہمارا کام سٹارٹ ہوگا. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ یہ ابھی جو ہے وہ ہم نے کریٹ آؤٹ لائن اس کو نہیں کیا، تو اس کے ساتھ ہم لکھ سکتے ہیں کچھ بھی آگے. ٹھیک ہے، یہاں پہ کچھ چینجنگ کرنا چاہتے ہیں، کوئی ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہیں، کوئی لفظ چینج کرنا چاہتے ہیں، تو اس طرح سے آپ چینج کر سکتے ہیں. تو یہ تھا کریٹ آؤٹ لائن. کریٹ آؤٹ لائن مطلب کہ ہم اس کی آؤٹ لائن کو کریٹ کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ مطلب کہ ٹیکسٹ فارم سے نکل جاتا ہے، وہ پھر ایک شیپ میں آ جاتا ہے. اس میں اس کی شیپ کو ہم ایڈٹ بھی کر سکتے ہیں. یہ دیکھیں اس کو بھی ہم ایڈٹ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، یہ دیکھیں کچھ بھی ایڈٹ نہیں کر سکتے، لیکن صرف لکھنے کے لیے اس کو ٹیکسٹ ٹول میں آ کے ہم اس کو لکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن اس میں ہم یہ دیکھیں یہاں پہ ایڈٹ بھی کر سکتے ہیں، کچھ بھی کر سکتے ہیں. اس کو میں چاہوں تو یہ دیکھیں صرف میں اس کو کلک کر کے یہ دیکھیں اس کو ایڈٹ کرنا چاہوں تو میں اس کو ایڈٹ
کر سکتا ہوں. یہاں پہ کچھ بھی مطلب کہ اگر آپ کو اس میں کچھ مطلب کہ این کو تھوڑا سا اسٹائلش کرنا ہے یا کچھ اس طرح سے، تو آپ اس کو یہ دیکھیں. یہاں پہ میں اس کو چاہتا ہوں کہ اس طرح سے کر دوں، اور یہاں سے اس لائن کو میں اگر چاہتا ہوں کہ یہاں پہ تو اس طرح سے جب ہم کریٹ آؤٹ لائن کر لیتے ہیں تو یہ ایڈیٹیبل ہو جاتا ہے، اس کو ہم ایڈٹ کر سکتے ہیں، ٹیکسٹ کے لیے نہیں، شیپ کے طور پر. ٹھیک ہے، تو اس طرح سے آپ کر سکتے ہیں. اگر ہاں ایک چیز اور رہ گئی، ایک چیز بہت اہم ہے. اگر آپ نے کوئی چیز پرنٹ کے لیے بھیجنی ہے، یہاں سے لاہور سے میں کراچی بھیج رہا ہوں، ٹھیک ہے، لاہور سے کراچی بھیجنے کے لیے میں کیا کروں گا، اپنے سارے ٹیکسٹ کو، جتنا بھی میں نے ٹیکسٹ لکھا ہوا ہے اس کو کریٹ آؤٹ لائن کروں گا. اگر میں کریٹ آؤٹ لائن نہیں کروں گا تو پاسبل ہے کہ وہاں پہ جا کے فونٹ میرا چینج ہو جائے، اس کے پاس یہ والا فونٹ نہ ہو اور میرے پاس فونٹ انسٹال ہے، اور اگر اس کے پاس اگر میں فائل کو بھیجوں گا تو فائل کا لفظ ایک دوسرے کے اوپر بھی چڑھ سکتے ہیں، فونٹ بھی چینج ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے بھائی. پھر آپ نے یہ نہیں کہنا کہ یہ ہماری پرنٹنگ خراب ہوگی، یہ ہوگی. کریٹ آؤٹ لائن انتہائی اہم ہے. جب آپ کا کام مکمل ہو جائے، آپ نے اس میں ایڈٹ کوئی بھی چیز نہیں کرنی، تو پھر آپ اس سارے کے سارے ٹیکسٹ کو کریٹ آؤٹ لائن کریں گے، پھر کسی کو پرنٹ کے لیے بھیجیں گے. ادروائز اگر آپ ویسے بھیجیں گے تو اس کی ذمہ داری آپ پہ ہوگی. تو یہ مت بھولیے گا بھائی، مت بھولیے گا، ادروائز آپ کو بہت نقصان ہو سکتا ہے. تو پھر آپ چیخیں گے کہ یہ کیا ہو گیا. ٹھیک ہے، تو اس چیز کا آپ نے خصوصی خیال رکھنا ہے. کریٹ آؤٹ لائن کر کے پھر آپ نے کسی بھی بندے کو فائل بھیجنی ہے تو پھر بھیجیں، تاکہ آپ اس پرابلم سے بچ سکیں.